हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू क्लासिक एंटरटेनमेंट चैनल। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करते हैं आपका दिन खुशगवार गुजर रहा होगा। आपके दिन को मज़ीद अच्छा और मज़ेदार बनाने के लिए हम लेकर आए हैं महकता इश्क सीरीज़ की किस्त नंबर 30। लेकिन जनाब, इससे पहले आगे बढ़ें, कर लेते हैं चंद बातें। आप लोग बहुत सराहते हैं, बहुत मदद करते हैं, और कोई भी राइटर अपने रीडर्स के लिए ही तो लिखता है। लेकिन आप लोगों का ये शिकवा भी बजा है कि किस्त इतनी देर से आती है कि आप लोग कहानी बकौल आपके भूलने लगते हैं या चार्म ख़त्म हो जाता है। तो पहले तो किस देर से देने के लिए माजरत, लेकिन हमने एक टारगेट सेट किया है महकता इश्क के लिए कि अगर हमारे जैसे ही 4,000 व्यूज़ होंगे, हम फ़ौरन किस्त अपलोड कर देंगे। अब चाहे उसमें हमें 2 घंटे लगे, चाहे हमें उसमें 4 से 5 दिन लगे। तो ये टारगेट आपके हाथ में है। आप जब चैनल पे आ रहे हैं, जब आप चैनल पे वीडियो को देख रहे हैं, तो इसको लाइक कीजिए, इसको कमेंट कीजिए कि इस वक्त हमें आपकी सपोर्ट की अशद ज़रूरत है। आप जानते हैं कि ये चैनल पाकिस्तान में लड़कियों को मज़ीद जॉब्स देने के लिए बनाया गया है, तो इसके लिए हमें आपकी सपोर्ट की बेहद ज़रूरत है। तो शुरू करते हैं किस्त। किस्त शुरू करने से पहले वीडियो को एक थम्स अप यानी लाइक तो आप अभी दे दीजिए। चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए। बेल नोटिफिकेशन के बटन को ज़रूर दबाइए। इससे चैनल पर अपलोड होने वाली तमाम सीरीज़ इंक्लूडिंग महकता इश्क आपको फौरी मिल जाएंगी। अपने इंस्टा अकाउंट, फेसबुक अकाउंट, फ्रेंड्स और फैमिली में हमारे चैनल को शेयर कीजिए। हमें आगे बढ़ने में मदद कीजिए। शुरू करते हैं महकता इश्क किस्त नंबर 30, तहरीर सीमा शाहिद, वीडियो कर्टसी कनवा गाजी। ये पल सदा साथ रहेंगे, ये लम्हे महकते रहेंगे। हंस के मिलेंगे हम या रोकर हंसेंगे हम, जो भी करेंगे हम वो पल कैद होंगे। इन पलों पर मैं जान वार दूंगा, इन पलों पर मैं दिल हार दूंगा। इन लम्हों को मैं अमर कर लूं, ज़माने के सामने तुझे जाना सदियों यूं ही छुपा कर रखूं। ये पल मोहब्बतों के हैं, ये पल चाहतों के हैं, ये पल सिर्फ मेरे हैं, ये पल सिर्फ तेरे हैं। इस पल की ये तेरी हया, इस पल की ये तेरी शर्म, इस पल की ये तेरी हया। मर मिटा मैं तुझ पर दिलरुबा, दिल भी तेरा, जान भी तेरी, और तू बस है मेरी। वो दुनिया भुलाए उसे अपनी कैद में लिए मदहोश था। उनके दरमियान मोहब्बत महक रही थी, हलाल रिश्ता और मन चाही महबूब बीवी। वो घुटनों के बल उस पर झुकता हुआ उसे भी दुनिया भुलाने लगा था। मोहब्बत पर फैला रही थी, खामोशियाँ गुनगुना रही थी। जरार की मजबूत गिरफ्त, उसका पुरतपिश लम्स, जिस तरह वो भरपूर मोहब्बत से बेख्तियारी से मिंसा के एक नक्श को अपने लब्बों से छूकर मोतबर कर रहा था, इस सब से ये साफ ज़ाहिर था कि ये मामला अब सिर्फ पसंदीदगी का हरगिज़ नहीं था, बल्कि ये मोहब्बत की मंजिलें उबूर करता हुआ महकता इश्क था, जिससे बचना मुमकिन नहीं था कि इश्क की साअतें नसीब वालों को मिलती हैं। उसके लम्स और बोलती हुई पुरशौक निगाहों के आगे मिंसा की आंखें हया के बोझ से बोझल होकर उठने से इनकारी थीं। पलकों पर जैसे मिनो बोझ आ पड़ा था। उसके सुर्ख तपते हुए गाल और लरसता कपकपाता हुआ नाजुक सा सरापा जरार ने खुद में समोया था। थैंक्स, मुझ पर एतमाद करके रात मेरे पास आकर रुकने के लिए। जरार ने उसके सर पर लब रखे। मिंसा का दिल ज़ोर शोर से धड़क रहा था। हथेलियाँ नम हो चुकी थीं, पर मुकाबिल तो उसे आज़ाद करने को तैयार ही नहीं था। कल के लिए तो मैं कुछ नहीं कहता, लेकिन आइंदा जब मेरे पास आओ तो हक से मुझे उठाकर मेरे सीने पर सर रख कर सोना कि ये तुम्हारी जागीर है। मैं तुम्हारा मर्द हूँ मिंसा। तुम्हारी हिफाजत, तुम्हारे सारे डर खौफ सिर्फ और सिर्फ मेरी जिम्मेदारी है, और मेरी मोहब्बत, मेरी शिद्दतें, ये सब तुम्हारी। वो उसे बाबर करवा रहा था। कुछ कहोगी नहीं? वो बड़ी तवज्जो से उसके लहू छलकाते चेहरे को देखता हुआ सवाल कर रहा था।
آپ منسا کے سرخ لب لرزے ہی تھے کہ ایک زوردار دھماکے سے کمرے کا دروازہ کھلا۔ منسا نے گھبرا کر تیزی سے زرار سے دور ہونا چاہا، پر وہ اس پر گرفت مضبوط کرتا اس کی یہ کوشش ناکام بنا گیا تھا۔ زرار کی آنکھوں میں اس بے وقت کی ڈسٹربنس سے سخت غصہ اور ناگواری اتر آئی تھی۔ وہ سرخ نگاہوں سے دروازے کی سمت دیکھ رہا تھا جہاں سے فرینہ اندر داخل ہو رہی تھی۔ اپنی گرفت میں مچلتی ہوئی منسا کو اس نے چھوڑا نہیں تھا، بس اسے سیدھا اس کے پیروں پر کھڑا کر کے اپنے مضبوط بازو کے حصار میں قید کر لیا تھا۔ بھائی، منسا کو خوفناک نظروں سے دیکھتے ہوئے فرینہ نے زرار کو مخاطب کیا اور تیزی سے اپنی آنکھیں میچ کر ان پر بچوں کی طرح ہاتھ رکھ لیا کہ اس میں ابھی بھی بہت بچپنا تھا۔ بھائی، وہ چلائی۔ وائی آر یو ہیئر؟ زرار کی بھاری آواز ابھری۔ مما نے اسپیشلی آپ کے لیے جلدی ڈنر ریڈی کروایا ہے، میں آپ کو بلانے آئی تھی، وہ روٹھے ہوئے انداز میں منہ بسورتے ہوئے بولی۔ فرینہ، تمہیں اندر آنے سے پہلے دروازہ کھٹکھٹا کر اجازت لینی چاہیے تھی۔ آخر تمہارے مینرز کو ہوا کیا ہے؟ زرار نے اب کے اسے سختی سے ٹوکا۔ میں سوچ رہی ہوں ازلا کو کیسا لگے گا یہ جان کر کہ آپ اسے چھوڑ کر یہاں وقت برباد کر رہے ہیں، وہ آنکھیں گول گول گھماتی ہوئی فوری بولی۔ اس کی بات سن کر زرار نے آہستگی سے منسا کو اپنے حصار سے آزاد کیا۔ ازلا کیا سوچتی ہے کیا نہیں، آئی ڈونٹ کیئر، اٹس ناٹ مائی بزنس، پر لگتا ہے تم ازلا سے متاثر ضرور ہو۔ زرار چلتا ہوا فرینہ کے سامنے آ کر یوں کھڑا ہوا کہ منسا اس کی پشت کے پیچھے چھپ سی گئی تھی۔ فار یور انفارمیشن فرینہ، میں اور ازلا بہت اچھے دوست ہیں اور ایک دوسرے کو بہت اچھی طرح سے انڈرسٹینڈ کرتے ہیں۔ دوستی اور محبت میں بہت فرق ہوتا ہے، اور ینگ لیڈی، ابھی تمہیں بڑوں کے بارے میں، ان کی تھنکنگ کے بارے میں بہت کچھ سیکھنا ہے، اس لیے بڑوں کے معاملات سے دور رہنا سیکھو۔ ناؤ گیٹ آؤٹ، مما کو بولو ہم بس 10 منٹ میں آ رہے ہیں۔ اس نے فرینہ کو چلتا کیا اور پلٹ کر منسا کے پاس آیا جو جلتی ہوئی آنکھوں سے ان دونوں بھائیوں کو دیکھ رہی تھی۔ مما کو ویٹ کرنا پسند نہیں ہے، تم ابھی اپنے نم بالوں کو ایسے ہی کھلا چھوڑ دو، ہم بعد میں یہیں سے کنٹینیو کر لیں گے۔ وہ دھیرے سے اس کے نم بال سہلاتا ہوا اسے ہدایت دیتا خود بھی کمرے سے نکل گیا تھا۔ اس نے اپنی بہن کو کمرے سے ایک طرح سے دھکا دے کر نکال دیا تھا اور اب اسے یوں حکم دے گیا تھا۔ یہ تو وہ جان گئی تھی کہ لارڈ زرار ہمدانی کو اپنی مخالفت برداشت نہیں تھی، وہ صرف اپنی چلانا جانتا تھا۔ کس قدر آسانی سے اس نے ازلا کو صرف اپنی دوست کہہ دیا۔ وہ لڑکی جو اس سے محبت کرتی تھی، اسے چاہتی تھی، ایسا کیسے ہو سکتا تھا کہ زرار کو اس کے جذبوں کی خبر نہ ہوئی ہو؟ کیا وہ واقعی اس کے لیے صرف ایک گرل فرینڈ تھی؟ منسا کا دماغ الجھنے لگا تھا۔ وہ بوجھل دل کے ساتھ بستر پر گر سی گئی تھی۔ کچھ منٹ بیٹھ کر اپنے تھر تھر دھڑکتے دل پر قابو پانے کے بعد وہ اٹھی اور سائڈ پر رکھا کلپ اٹھا کر بال سمیٹ کر وہ مشکل جوڑے میں لپیٹے اور نہ چاہتے ہوئے بھی خود کو گھسیٹتی ہوئی نیچے جانے لگی کہ عاتقہ کو وہ انتظار نہیں کروانا چاہتی تھی۔ دل زرار کی سمت ہمک رہا تھا، اس کی محبتوں، اس کی شدتوں پر ایمان لانا چاہ رہا تھا، لیکن دماغ ازلا میں الجھ رہا تھا۔ اسے لگ رہا تھا کہ زرار نے گھر کے لیے اسے اور باہر کے لیے ازلا کو رکھ لیا ہے۔ بلاسٹ یو، زرار اینڈ ازلا۔ منسا نے ڈرائنگ روم میں داخل ہونے سے پہلے اپنی آنکھیں مسلیں۔ مجھے اسکاٹ لینڈ آنا ہی نہیں چاہیے تھا۔ انسان کو بھی اللہ نے پودوں کی طرح بنایا ہے، جہاں کا وہ بیج ہو، جس مٹی میں وہ بویا گیا ہو، وہ انسان وہیں پنپتا ہے، ورنہ زرخیز سے زرخیز تر زمین بھی اسے مرجھانے سے نہیں روک پاتی۔ مگر ہم انسان اپنی مٹی کو چھوڑ کر دوسری مٹیوں کی طرف ہمکنے لگتے ہیں، اور جب وقت نکل جاتا ہے تو پچھتاتے ہیں۔ اپنا وطن، اپنا گھر، اپنی گلی، اپنا محلہ سب یاد کرتے ہیں۔ کیا ضروری ہے کہ وقت نکلنے کے بعد یہ سب یاد کیا جائے؟ کیا ہم وقت رہتے سنبھل نہیں سکتے؟
کھانے کی میز پر عاتقہ فرینہ دونوں ہی موجود تھیں۔ وہ عاتقہ کو سلام کرتی ہوئی کرسی گھسیٹ کر بیٹھی ہی تھی کہ فون پر بات کرتا زرار اندر آیا اور منسا کے ساتھ والی کرسی پر بیٹھ کر اس نے فون بند کر دیا۔ فرینہ ریڈی ہو جاؤ، میں تمہیں اور ازلا کو بھی ڈنر کے بعد ہی کلاس کو چھوڑ آؤں گا۔ اس کی بات سن کر فرینہ کا چہرہ ایک دم کھل اٹھا تھا۔ ازلا ادھر کہاں سے آ گئی؟ عاتقہ حیران ہوئی۔ ماما وہ پیٹر کے گھر ٹھہری ہے، کل اس کی نئی ڈیزائنر لانچ ہے تو میں نے بھائی سے کہا تھا ہمیں کلاس کو چھوڑ دیں۔ فرینہ نے مسکراتے ہوئے انہیں آگاہ کیا۔ فرینہ زرار آج ہی تو اتنے لمبے سفر سے واپس آیا ہے، اسے ریسٹ کرنے دینا تھا۔ عاتقہ نے اسے ٹوکا۔ بھائی نہیں تھکنے والے، بلکہ آپ دیکھنا وہ ازلا کی کمپنی کو فل انجوائے کریں گے، فریش ہو جائیں گے۔ کیوں بھائی، میں ٹھیک کہہ رہی ہوں نا؟ فرینہ نے چاول نکالتے ہوئے زرار کو مخاطب کیا تو وہ بس اس بات میں سر ہلا کر رہ گیا تھا۔ ڈنر شروع ہو گیا تھا۔ ہلکی پھلکی باتوں کے درمیان وہ سب کھانا کھا رہے تھے۔ ڈنر کے دوران ہی منسا نے عاتقہ سے علینا کے یہاں جانے اور رات ٹھہرنے کی اجازت طلب کی تھی، جس پر زرار کے ماتھے پر شکنیں پڑ گئی تھیں۔ ٹھیک ہے منسا، میں ڈرائیور سے کہتی ہوں تمہیں چھوڑ آئے گا، عاتقہ نے نرمی سے کہا۔ کوئی ضرورت نہیں ہے، میں جب وقت ہوگا تو خود ملانے لے جاؤں گا، اس کا یوں اکیلے جانا سیف نہیں ہے، زرار نے سنجیدگی سے کہا۔ تم خود اس وقت کلاس کو جا رہے ہو تو میں بچی کو روک کر کیوں اس کا دل خراب کروں؟ میاں جاؤ، تم اپنا انجوائے کرو، اور ویسے بھی علینا منسا کو یاد کر رہی تھی، اچھا ہے دونوں خالہ بھانجی مل لیں گی۔ عاتقہ بھی زرار کی ماں تھی، اچھی طرح سے جانتی تھی اسے کیسے کنٹرول کرنا ہے۔ شکریہ آنٹی، منسا بولنے لگی تھی کہ عاتقہ کی گھوری پر رکی۔ سوری ماما، میں جا کر پیکنگ کر لوں؟ وہ ان کی اجازت سے کھڑی ہو کر زرار کی غصے بھری نگاہوں کو اگنور کرتی ہوئی اوپر چلی گئی۔ تو تم ازلا کے ساتھ وقت گزارنا چاہتے ہو؟ منسا کے جاتے ہی عاتقہ نے زرار کو آڑے ہاتھوں لیا۔ کیا آپ کو لگتا ہے کہ میں ازلا کے ساتھ وقت گزارنے کے لیے اپنی چھوٹی بہن اور وائف کو ڈرائیو پر ساتھ لے کر جاتا؟ زرار نے سنجیدگی سے انہیں دیکھا تو وہ مسکرا دی۔ جانتی ہوں، لیکن آج ہی تو تم دونوں اتنے لمبے سفر سے واپس آئے تھے اور اب یوں ایک دم اٹھ کر گلاس کو چل دینا، یہ ٹھیک نہیں تھا۔ خیر، تو بچے لوگ انجوائے کرو، اچھا ہے منسا بھی کچھ وقت اپنی خالہ کے ساتھ گزار کر خوش ہو جائے گی۔ عاتقہ نے بات ہی ختم کر دی تھی۔ منسا خوشی خوشی ایک بیگ میں 2 جوڑے کپڑوں کے رکھ کر سادے سے قمیص شلوار میں ملبوس، آنکھوں میں کاجل، ہاتھوں میں کانچ کی چوڑیاں، ہلکا سا لپ گلوس لگائے باہر نکلی۔ علینا کی وجہ سے اس نے اپنا حلیہ تھوڑا سا درست کیا تھا، ورنہ علینا کے لیکچر سے اسے کوئی نہیں بچا سکتا تھا۔ دودھیا پیروں میں نازک سی 2 پٹی کی سینڈل، پرپل بلیک کلر کمبینیشن کا لباس، نازک سی کمر پر جھولتی ہوئی موٹی دراز چوٹی اور سیاہ جادو بھری آنکھوں کا کاجل، زرار نے سر تا پا اس کا بغور جائزہ لیا تھا۔ مسز، اس نے منسا کو پکارا جو ڈرائیو وے میں کھڑی گاڑی کی طرف بڑھ رہی تھی۔ وہ ٹھٹک کر رکی۔ کم ہیئر، زرار سنجیدگی سے اپنی گاڑی کا فرنٹ ڈور کھول کر کھڑا ہو گیا۔ منسا نے بے چارگی سے سامنے کھڑی گاڑی کو دیکھا جو عاتقہ نے اس کے لیے ارینج کی تھی۔ زرار کو اپنی بات کی نفی پسند نہیں تھی، وہ جلد مشتعل ہو جانے والوں میں سے تھا اور وہ کوئی تماشا نہیں چاہتی تھی، اسی لیے آہستگی سے چھوٹے چھوٹے قدم اٹھاتی ہوئی زرار کی سمت آئی۔ مجھے خالہ کے گھر جانا ہے، اس نے آہستگی سے کہا کہ کہیں وہ اسے اپنا اور ازلا کے ساتھ کباب میں ہڈی بنا کر ساتھ نہ لے جائے۔ جانتا ہوں، زرار نے سنجیدگی سے کہا تو وہ نظریں جھکائے کھلے دروازے سے اندر بیٹھ گئی۔ دیٹس مائی گرل، زرار نے مسکراتے ہوئے جھک کر اس کے سرخ گال تھپتھپاتے ہوئے دروازہ بند کیا اور خود ڈرائیونگ سیٹ پر آ گیا۔ بھائی اب چلیں بھی، ازلا ویٹ کر رہی ہوگی، پچھلی سیٹ پر فرینہ نے بیٹھتے ہوئے خفا خفا سے لہجے میں کہا تو وہ اس بات میں سر ہلاتا ہوا گاڑی سٹارٹ کر کے سفر شروع کر گیا تھا۔ علینا کے گھر کی ڈرائیو وے میں زرار نے گاڑی روکی۔
थैंक्स, वो शुक्रिया अदा करके उतरने लगी। मैं इन लोगों को छोड़कर सुबह एक मीटिंग अटेंड करने के बाद सीधा तुम्हें लेने आऊँगा, तैयार रहना। ज़रार की बात सुनकर वो रुकी कि वो आतिका से 2 दिन रहने की इजाज़त लेकर आई थी। खाला मुझे परसों खुद ड्रॉप कर देंगी, आप फिक्र मत करें, उसने शाइस्तगी से इनकार किया। डोंट बी रिडिक्युलस, जब मैंने कह दिया मैं सुबह पिक करूँगा तो बस बात ख़त्म, वो सर्द लहजे में बोलकर बिना उसका जवाब सुने तेज़ी से गाड़ी रिवर्स करके निकाल ले गया था। गाड़ी को जाता देखकर उसे अजीब से एहसासात ने घेर लिया था। तन्हाई का एहसास जो ज़रार के होते नहीं था, तो साथ ही रिलीफ का एहसास, और फिर जेलसी कि अब वो अज़ला को साथ बिठाकर ड्राइव करेगा, उसे देखेगा, उससे बातें करेगा। वो खुद भी अपने एहसासात समझ नहीं पा रही थी। भांजी, वो जा चुका है। अलीना खाला की शरारत भरी आवाज़ पर वो चौंकी। अस्सलाम वालेकुम खाला, उसने शर्मिंदगी से सलाम किया। वालेकुम अस्सलाम, चलो अंदर चलते हैं। वो उसे साथ लिए अंदर आ गई। आसिफ खालू को स्टडी में जाकर मिलने के बाद वो किचन में आई, जहाँ खाला ने उसके लिए स्पेशल दूध पत्ती चाय चूल्हे पर चढ़ाई हुई थी। अलीना के पास आकर मिनटों में उसे सुकून मिला था। ऐसा लग ही नहीं रहा था कि वो यहाँ से जा चुकी है, अब यहाँ नहीं रहती। चलो अब शुरू हो जाओ, जल्दी से बताओ तुम्हारा स्काई का ट्रिप कैसा रहा। अलीना उसे चाय का मग थमाकर सोफे पर आलती पालती मारकर सुकून से बैठ गई। तुम्हें पता है मैं बरसों से स्कॉटलैंड में रहने के बावजूद आज तक उधर नहीं गई। शाबाश, अब अपना सफ़रनामा शुरू करो। अलीना उससे एक एक तफसील जानने के मूड में थी। वो बहुत खूबसूरत जगह है खाला, वहाँ बहुत वाइल्ड पहाड़ हैं सुर्ख रंग के। वो पहाड़ों के दरमियान मौजूद जजीरा है, मैं ये जगह कभी नहीं भूल सकूँगी। बात करते करते उसकी आंखों में उस खौफनाक रात का मंजर आया जब तूफ़ान में अंधेरे कमरे में उसे अपने नाम की सरगोशियाँ सुनाई दे रही थी, और वो डर कर घबरा कर ज़रार के रूम में भागी थी, और ज़रार के पास पहुंचकर सारा डर सारा खौफ कहीं दूर जा सोया था। चलो, जगह तो तुम्हें पसंद आई, अब ये बताओ ज़रार तुम्हें कैसा लगा, कुछ हुआ क्या। वो बोलते बोलते आँख मारती हुई मायने ख़ीज़ हुई तो मिंसा का चेहरा सुर्ख पड़ गया था। खाला, उसे तंबीह करती नज़रों से अपनी ढीठ खाला को देखा जो शायद कभी भी नहीं सुधर सकती थी। ज़रार अच्छे हैं, थोड़े से स्वीट भी हैं, लेकिन गुस्से के बहुत तेज़ हैं। उन्हें अंडरस्टैंड करना बहुत मुश्किल काम है। वो एक मुश्किल खड़ूस इंसान है। मिंसा ने साफ गोई का मुजाहरा किया। वो सब छोड़ो, ये बताओ तुम दोनों के दरमियान कुछ हुआ क्या। अलीना की गाड़ी वहीं अटकी हुई थी। उफ, हमारे दरमियान क्या होना चाहिए था खाला, मिंसा जज हुई। कम ऑन भांजी, मैं तुमसे उम्र में थोड़ी बड़ी ज़रूर हूँ, मगर अंधी और बेवकूफ़ नहीं हूँ जो तुम्हारा ये सुर्ख चेहरा और इस पर बिखरी हसीन वारदातों के निशान ना देख सकूं। थोड़ी बड़ी, मिंसा की आंखें हैरत से फटने को थी। कभी तो काम के अल्फाज भी पकड़ लिया करो। अलीना ने कुशन उठाकर उसे मारा। आप पूछना क्या चाहती हैं, मिंसा जज हुई। क्या ज़रार तुम्हें हैंडसम सेक्सी लगा। अब के अलीना की खुली बात ने उसके छक्के चुड़ा दिए थे। चेहरे पर हवाइयाँ उड़ने लगी थीं। खाला, वो चिल्लाई। भांजी, वो एक जवान वेल सेटल्ड मर्द है जिसकी ज़िंदगी में सिर्फ एक अदद बीवी की कमी थी जो तुम पूरी कर चुकी हो, और इतनी दूर वो तुम्हें लोरियां सुनाने को तो नहीं लेकर गया होगा ना। अलीना ने मिंसा को घूरा। ऐसा वैसा कुछ नहीं है खाला, आप गलत समझ रही हैं, मिंसा ने बड़ी मुश्किल से उन्हें जवाब दिया। तो फिर कैसा है मिंसा। खाला, मैं यहाँ आपके पास इसलिए आई थी कि कुछ देर के लिए सब भुला दूँ और आप प्लीज़ किसी और टॉपिक पर बात करें। वो चाहकर भी उन्हें अज़ला के बारे में नहीं बता पाई। मिंसा को बगौर देखते हुए अलीना ने टॉपिक बदल दिया था। अब वो उससे पाकिस्तान और उसके अम्मी बाबा की बातें कर रही थी। सुबह उठकर फ्रेश होने के बाद वो अपनी अलमारी से लॉन्ग स्कर्ट और कुर्ती निकालकर
ڈریس اپ ہو کر کچن میں ناشتے کی تیاری کرتی الینا کو اپنے باہر جانے کا بتا کر پہلے کی طرح واک کرتی ہوئی اپنی من پسند وادی کی طرف آ گئی تھی، جہاں حد نظر تک سبزہ اور پھول ہی پھول تھے۔ سنو، کہتے ہیں کہ جب گلاب کھلنے کا وقت آتا ہے تو محبت کرنے والوں کا ملاپ ہونا ضروری ہوتا ہے، اور ہمارے علاقے میں تو گلاب پورا سال کھلتے ہیں، تو کیا خیال ہے پھر؟ فضا میں باسط کی سرگوشی ابھری تھی۔ گلاب تو آج بھی کھل رہے تھے، بہار تو آج بھی آ رہی تھی، لیکن شاید اس کے نصیب میں محبت نہیں تھی، ورنہ زرار آپ مجھے یوں چھوڑ کر رات ازلا کے ساتھ نہیں جاتے۔ اس کے لبوں پر پہلی بار شکوہ ابھرا تھا۔ ٹھنڈی ہوا کے جھونکے اس کے چہرے سے ٹکرا رہے تھے، وہ آنکھیں نیچے کھڑی تھی۔ کچھ دیر بعد وہ واپس کاٹیج پہنچی تو باہر زرار کی گاڑی کھڑی تھی۔ ان کی تو صبح میٹنگ تھی، وہ لشتی ہوئی اندر داخل ہوئی، جہاں آصف خالو الینا خالہ کے ساتھ زرار بیٹھا ہوا تھا۔ منسا آ گئی؟ میں ناشتہ لگاتی ہوں۔ الینا کھڑی ہوئی۔ نہیں آنٹی، میں پہلے ہی بہت لیٹ ہو چکا ہوں، ناشتہ ہم راستے میں کر لیں گے۔ بہت شائستگی سے انکار کرتا ہوا کھڑا ہوا۔ چلے منسا، اس کی بات سن کر وہ ہوش میں آئی۔ میرا سامان؟ 2 جوڑے کپڑے ہی تو ہیں، چھوڑو انہیں، زرار تمہیں اور لے دے گا۔ کیوں زرار؟ الینا نے ہنستے ہوئے کہا تو زرار نے ساکت کھڑی منسا کو دیکھتے ہوئے اسبات میں سر ہلا دیا تھا۔ سب کو خدا حافظ کر کے وہ منسا کو لیے باہر نکلا۔ اسے گاڑی میں بٹھا کر اس نے دروازہ لاک کیا اور خود ڈرائیونگ سیٹ پر آیا۔ سیدھا اسکاٹ لینڈ چلیں یا کہیں رک کر پہلے کچھ ناشتہ کر لیں؟ وہ منسا سے مخاطب ہوا، جو سر جھکائے اپنی گود میں رکھے ہاتھوں کو مسلے جا رہی تھی۔ اس کی نظر اس کی سیٹ کے نیچے پیروں کے پاس الٹی سیدھی پڑی ازلا کے سینڈل اور ڈیش بورڈ پر رکھی لپسٹک پر تھی۔ مجھے گھر جانا ہے۔ جاری ہے۔ تو جناب آج کے لیے بس اتنا ہی۔ قسط لمبی تھی، امید کرتی ہوں کہ یہ شکوہ تو نہیں ہوگا کہ قسط چھوٹی سی تھی۔ اگلی قسط بھی تیار ہے، ٹارگٹ 4000 لائکس کا ہے۔ پلیز اپنا ٹارگٹ پورا کیجئے، لائکس اور کمنٹ ضرور کیجئے۔ جتنے بھی ایکٹیو ریڈر ہیں مہک عشق کے، ان سب کو ایک سرپرائز گفٹ ہم ناول کے اختتام پر ضرور دیں گے۔ تو جناب جلد ملیں گے اگلی قسط کے ساتھ، تب تک کے لیے مجھے کنوہ غازی اور امشا خان کو اجازت دیجیے، اور چینل کو لائک سبسکرائب کرنا مت بھولیے۔ اللہ حافظ۔